أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ليس عليك هداهم، آپ کے ذمے ان کو ہدایت دینا نہیں ہے. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہتے ہیں اسے ہدایت دے دیتے ہیں. وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی خرچ کرتے ہو تم مال میں سے، فلانفسکم، تو وہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے. وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ، اور تم خرچ نہیں کرتے ہو مگر اللہ کی رضا کے حصول کے لیے. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، اور تم جو خرچ کرو گے تو اس کا اجر پورا پورا تمہیں دے دیا جائے گا. وانتم لا تظلمون، اور تمہارے لیے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی. للفقراء الذین احصروا، تمہارے صدقات ان فقراء کے لیے ہے جنہیں پابند کر دیا گیا ہے اللہ کی دین کے امور کے لیے. لا یستطیعون ضربا فی الارض، جو زمین میں تجارت کے لیے سفر کی استطاعت نہیں رکھتے. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، گمان کرتا ہے ان کو ناخبر آدمی، ناواقف آدمی، اغنیاء مالدار، غنی خیال کرتا ہے، من التعفف سوال سے اجتناب کی وجہ سے. تعرفهم بسیماہم، آپ ان کو ان کے چہروں کے علامات سے پہچان لیں گے. لا يسألون الناس الحافا، اور لوگوں سے سوال نہیں کرتے ناجائز. وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی تم خرچ کرو مال میں سے، جائز حلال مال میں سے، فإن اللہ به علیم، بس اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں دن اور رات میں، سرا وعلانیۃ، پوشیدہ اور اعلانیہ طور پہ، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں. لا خوف علیہم، خرچ کرتے وقت انہیں کوئی خوف لاحق نہیں ہے. ولا هم یحزنون، اور اجر لیتے وقت انہیں غم نہیں ہوگا. سورۃ بقرہ کا آخری حصہ چل رہا ہے. 4 حصے تھے سورۃ بقرہ کے. پہلے حصے میں مسئلہ توحید کا ذکر تھا، دوسرے حصے میں مسئلہ رسالت کا ذکر تھا، تیسرے مسئلے میں مسئلہ جہاد کا ذکر تھا، اور چوتھے حصے میں مسئلہ انفاق کا ذکر ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ذکر ہے. مسئلہ انفاق کے لیے 4 فصلیں، یہاں 4 فصلوں میں اس مسئلے کو بیان کیا گیا ہے. پہلے فصل میں ترغیب انفاق اور مقصد انفاق ہے. دوسرے حصے میں امثلہ انفاق ہے، مثالیں ہیں
انفاقات مقبولہ اور انفاقات غیر مقبولہ کی مثالیں ہیں اور شرائط ہیں، اور ساتھ ہی امور ستہ کا ذکر ہے۔ 6 امور یہاں مذکور ہیں جو انفاق سے متعلق ہیں۔ اس میں پہلا امر تھا کہ وساوس شیطانیہ اور القاء رحمانیہ میں فرق کیا گیا تھا۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ صدقہ خیرات نہ کرو، غریب ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے دل میں آتا ہے کہ اس پہ تو مغفرت اور اللہ رب العالمین کی جانب سے مزید اور بڑا چڑھا کر دینے کا وعدہ ہے، اور اس کا حصول علم کے ذریعے ہوتا ہے۔ فرمایا جسے علم دیا گیا اسے خیر کثیر عطا کر دیا گیا۔ دوسرا امر تھا کہ صدقات میں تعمیم ہے، چاہے تم صدقات غیر معینہ کرو یا صدقات معین کرو، دونوں پہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اجر اور انعام کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ تیسرا امر تھا کہ صدقات میں اظہار اور اخفاء میں تعمیم ہے، چاہے تم صدقات ظاہراً کرو چاہے باطناً کرو، علل اعلانیہ صدقات کرو یا پوشیدہ کرو، مقصد اگر اللہ کی رضا ہے تو اللہ رب العالمین اس پر تمہاری مشکلات کو حل فرما دیں گے، تمہاری برے حالات کو دور فرما دیں گے، اور تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے، اور تمہاری بری صفات کو مٹا دیں گے۔ یہ 3 انعامات اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہیں صدقات میں ملیں گے جب تمہارا مقصد کیا ہو، اللہ رب العالمین کے دین پر خرچ کرنا ہو۔ آج کی درس میں امر ثالث، امر رابع، امر خامس اور امر سادس، چوتھی، پانچویں اور چھٹی بات کا ذکر ہے جو آیات ہم نے تلاوت کی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ صدقات کے حوالے سے ایک شبہ اور اس کا ازالہ ہے۔ ایک شبہ اور اس کا ازالہ ہے۔ شبہ یہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا کہ کیا ہم اپنے رشتہ دار کفار کے اوپر صدقہ اور خیرات کر سکتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں۔ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی کہ نہیں، صدقہ اور خیرات جو ہیں آپ کافر کو بھی دے سکتے ہیں۔ یا بعض روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام اپنے یہودی رشتہ داروں کو اسلام سے پہلے ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، انہیں پیسے دیتے تھے، ان کے ساتھ تعاون کرتے تھے۔ جب اسلام آیا تو ان لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اسلام سے پہلے تو ہم انہیں صدقات دے دیتے تھے، خیرات دے دیتے تھے، ان کے ساتھ مالی تعاون کر لیا کرتے تھے، آپ کرے کہ نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ مسلمان ہو جائیں، اگر مسلمان ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ نہ کریں۔ آپ نے اس سے منع فرمایا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اپنے رشتہ داروں پر اس لیے خیرات، صدقات اور خرچ کرتے تھے، ان کے ساتھ مالی تعاون کرتے تھے کہ یہ ہیں تو کفار لیکن شاید مسلمان ہو جائیں، اور تسلسل کے ساتھ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہیں، لیکن آخر کار وہ پھر بھی مسلمان نہیں ہوئے۔ تو جب مسلمان نہیں ہوئے تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ ہمارے جو صدقات اور خیرات ہیں یہ تو فضول گئے، ہم نے ویسے ان کے اوپر پیسے لگا دیے، یہ تو مسلمان ہی نہیں ہوتے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس شبہ کا جواب دے دیا کہ ایک آپ کا اختیار ہے اور ایک میرا اختیار ہے، ایمان دینا، ہدایت دینا یہ میرے اختیار میں ہے، آپ کے اختیار میں ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اگر غریب ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، کفار ہیں، تو ان کے ساتھ آپ مالی تعاون جاری رکھیں، اگرچہ وہ کہیں۔ اسی لیے صدقات اگر آپ آپ کا کوئی قریب، آپ کا رشتہ دار وہ بد عمل ہے اور اچھے عمل والا نہیں ہے، بد کردار ہے، اور آپ اسے صدقہ خیرات کر دیتے ہیں، اسے دے دیتے ہیں، تو اس پر آپ پریشان نہ ہوں جیسے صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ میرا صدقہ پتہ نہیں کدھر چلا گیا۔ نہیں، آپ نے صحیح نیت سے دیا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر ابتداءً آپ کو پتہ ہے کہ یہ آدمی غلط ہے اور آپ نے اس کو صدقہ دے دیا تو اس کو تو نہیں دینا چاہیے، لیکن اگر آپ نے صدقہ دے دیا، بعد میں پتہ چلا کہ غلط آدمی کے ہاتھ میں چلا گیا، تو آپ کو اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے، پرواہ نہیں کرنی چاہیے، آپ اس کے اوپر کیا مطمئن رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، جو بھی تم لگاؤ گے
صحیح نیت سے جو بھی خرچ کرو گے اللہ رب العالمین تمہیں اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو فرمایا لیس علیک ھداھم، اے پیارے آپ کی ذمے ان کی ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت کے دو معنی ہیں، ایک ہدایت بمعنی بیان ہدایت، ہدایت کی دعوت ہدایت، اور ایک ہے توفیق ہدایت۔ ہمارے علماء کرام کی جو فنی کتابیں ہیں درس نظامی کی، اس میں اس کو دو طرح تقسیم کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایصال الی المطلوب اور اراءۃ الطریق، راستہ دکھلانا اور منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری تھی اراءۃ الطریق، راستہ دکھلا دینا آپ کی ذمہ داری تھی۔ آپ اس ہدایت کے لیے مبعوث فرمائے گئے تھے۔ منزل مقصود یعنی توفیقی ہدایت وہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، توفیق آپ نہیں دے سکتے۔ لہذا مال خرچ کرتے وقت اگر آپ یہ پابندی لگائیں گے کہ مال تب دیں گے جب کیا ہو، یہ ایمان لائیں گے، تو فرمایا ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت تو میرے ہاتھ میں ہے۔ ہاں مال آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے مال خرچ کیا ہے، مال لگا دیے ہیں، اب اگر وہ مسلمان نہیں ہوتے تو تمہیں تمہارا مال اسلام کے لیے لگانے کی وجہ سے انعام ملے گا، اجر ملے گا۔ فرمایا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ رب العالمین یہ، اور ایک بات یاد رکھیں کہ یہ صدقات نفلیہ کے حوالے سے ہیں، یہ تفصیل کس میں ہے؟ نفلی صدقات ہیں۔ واجب صدقات جو ہے زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر جو واجب ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہے، اس میں شرط ہے، مسلمان ہونا شرط ہے، وہ کسی کافر کو نہیں دے سکتے، کسی ذمہ کو نہیں دے سکتے، کسی کافر کو وہ نہیں دے سکتے۔ اگر آپ نے کافر کو صدقہ دے دیا ہے، یعنی زکوٰۃ دے دی ہے یا صدقۃ الفطر دے دیا ہے، تو وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ آپ کا ادا نہیں ہوا۔ اس لیے بعض مالدار لوگوں کے گھروں کے سامنے رمضان کے اندر اور شعبان کے اندر یہ جو عیسائی جو رنگڑ لوگ ہیں ان کے لینے لگی ہوتی ہے، اور یہ ان کی زکوٰۃ، تو ان کی تو زکوٰۃ بھی نہیں ہوتی، اکثر جواری ہوتے ہیں، اکثر جو ہے نا حرام پیسے کمانے والے لوگ ہوتے ہیں جن کے مہینوں زکوٰۃ چلتی ہے، تو ان میں عمومی طور پہ وہ لوگ کیا ہوتے ہیں، عمومی لوگ جو ہے نا وہ جواری لوگ ہوتے ہیں یا جو ہے نا حرام کے پیسے جمع کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان کی نہ زکوٰۃ ہوتی ہے نہ لینے والے پہ ہوتی ہے، بس وہ ایک کہانی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ زکوٰۃ اگر آپ دیں گے، کسی کافر کو دے دیا، کسی جو ہے نا آپ نے عیسائی کو دے دیا، کسی کرسچن کو دے دیا، کسی صفائی کرنے والے کو دے دی، تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن حاکم بنا کر بھیجا تو آپ کو ہدایات دی بہت ساری، ان ہدایات میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ اگر مسلمان ہو جائیں تو آپ ان کے مالداروں سے ان پر زکوٰۃ فرض ہے، تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، جو وہاں مسلمان مالداروں سے لی جائے گی اور مسلمان فقراء کے اندر تقسیم کی جائے گی۔ یہ حدیث صحیح متواتر ہے، لہذا یہ قرآن کی تفسیر اور تشریح بن سکتی ہے۔ اس لیے زکوٰۃ میں کیا ہے، کسی کافر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ ہاں صدقات نفلیہ ہے، اس کے اندر دیکھنا۔ پھر زکوٰۃ کے اندر ایک چیز مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے، بعض لوگ جو ہے نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی بندے آتے ہیں اور ہم سے زکوٰۃ لے جاتے ہیں، پتہ نہیں یہ مستحق بھی ہے کہ نہیں ہے۔ خبر واحد جو مفید ظن ہے، خبر واحد ایک آدمی اگر آپ کو کہہ دیتا ہے کہ میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں، اس کے قول پر اعتماد کر کے آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آگے اگر وہ مستحق نہیں ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے، آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ کی ذمہ داری اتنی کھود کریچ کرنا کہ آپ اس کے گھر تک پہنچیں اور اس کی تفتیش کریں، اس کی معلومات کریں، لمبی چوڑی کہانیوں میں پڑھیں۔ اس کی شریعت نے پابندی نہیں لگائی آپ پر۔ آپ حسن ظن کی بنیاد پہ ایک آدمی آتا ہے، آپ کو کہتا ہے میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں، آپ پوچھ لیتے ہیں، یہ کبھی کبھی آپ اسے حلفیہ بھی پوچھ سکتے ہیں، اطمینان ہو جائے آپ کو۔ اس سے زیادہ جو ہے نا تفتیش کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو فرمایا لیس علیک ھداھم، ہدایت دینا، نیکی پر لگانا اور اچھے کاموں پر لگانا، نمازی بنا دینا، تبلیغ میں لگا دینا، یہ آپ کے کام نہیں ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے۔ آپ بس ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہیں، مالی تعاون کرتے رہیں۔ فرمایا وما تنفقوا من خیر، جو خرچ کرو گے تم، یعنی اگر تم خرچ کرو گے من خیر مال میں سے تو اس کا اجر تمہیں ملے گا۔ فلانفسکم، فلنفع انفسکم،
اپنے نفس کے فائدے کے لیے ہے. اب کافر کو دے دی یا کسی کیا ہے بد عمل اور بد کردار کو دے دی، لیکن تمہاری نیت اور تمہارا مقصد اللہ رب العالمین کو راضی کرنا تھا، یا اس لیے دے دی کہ ان کے دل ایمان کے طرف، اسلام کے طرف مائل ہو جائیں گے، اسی لیے دے دی، تو آپ کو کیا ہوگا؟ آپ کے لیے اس میں فائدہ ہے. فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تم خرچ نہیں کرتے ہو مگر وَمَا تُنْفِقُونَ، یہ لا تنفقوا یہاں نفی نہیں کے معنی میں ہے. لا تنفقوا لغرض الا لغرض ابتغاء وجه اللہ، مت خرچ کرو مگر سوائے کس کے؟ اللہ رب العالمین کے چہرہ، یعنی اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کی تلاش کے لیے خرچ کرو. یہ ہدایت ہے. وما تنفقوا من خیر، یہ کیا ہے؟ بشارت ہے. وما تنفقوا من خیر، جو بھی مال تم خرچ کرو گے یوفى الیکم، پورا اجر اس کا تمہیں دے دیا جائے گا. وانتم لا تظلمون، اور تمہارے ساتھ ظلم نہ کیا جائے گا. ظلم بمعنی نقص، یعنی کوئی کمی نہیں کی جائے گی. جتنا اجر اور انعام ہے وہ سارا کا سارا پورا کا پورا تمہیں ملے گا اگر تم نے کیا کیا ہے؟ مقصد اللہ رب العالمین کی رضامندی ہے اور اس کے لیے خرچ کر دیا. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، یہاں سے امر خامس، پانچواں امر ہے. پانچویں امر میں ذکر مصارف خاصہ، خاص مصارف کا ذکر ہے. ایک تو عام مصارف زکوٰۃ ہیں. عام مصارف زکوٰۃ سورہ توبہ میں ذکر ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. 8 لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ایک یہاں جن مصارف کا ذکر ہے یہ مخصوص مصارف ہیں، خاص مصارف ہیں، اور وہ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ 5 آنے والی صفات موجود ہو. 5 صفات خمسہ جن کے اندر موجود ہو، ان لوگوں کے اوپر ان کے ساتھ آپ کیا ہیں؟ خصوصی طور پہ یہ آپ کے صدقات اور آپ کے عطیات کے اور آپ کے مال دینے کے مستحق ہے. فرمائے للفقراء الذین، لام یا اختصاص کے لیے ہے. یختص النفقۃ للفقراء الذین احصروا، آپ کا صدقہ خاص ہے ان فقراء کے لیے، مختص ہے ان فقراء کے لیے. آپ کا خاص صدقہ خاص فقراء کے لیے خاص ہے، یہ اختصاص کے لیے. یا لام استحقاق کے لیے بھی ہو سکتا ہے. للفقراء یعنی الفقراء یستحقون لنفقاتکم، فقراء تمہارے نفقات کے مستحق ہیں. کون سے فقراء؟ الذین، وہ فقراء احصروا فی سبیل اللہ، جنہیں روک دیا گیا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ کی دینی خدمات کے لیے رک گئے ہیں. احصروا معذور نہیں ہے، قید نہیں کیے گئے، بلکہ پابند ہے. پابند ترجمہ میں نے کس کا کیا تھا؟ پابندی کا کیا تھا. اپنے آپ کو پابند کر رکھا ہے، دینی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پابند کر رکھا ہے. دینی علوم پڑھا رہے ہیں، دینی علوم حاصل کر رہے ہیں. یہ احصروا فی سبیل اللہ، پابندی کے ساتھ اللہ رب العالمین کے دین کی ترویج اور اشاعت کے لیے لگے ہوئے ہیں، جس کے ساتھ وہ کسی اور کام کے لیے فارغ نہیں ہوتے. تو یہ آپ کے صدقات کے خصوصی مستحق ہے. دینی علوم کے حصول والے لوگ، جو لوگ دین حاصل کر رہے ہیں یا جو لوگوں کو دین دے رہے ہیں، دین کی تعلیمات دے رہے ہیں، یہ لوگ مسلمانوں کے خاص صدقات کی خصوصی مستحق ہیں، خاص مستحق ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ضابطہ اور اصولی مسئلہ ہے کہ جس چیز کی تعلیم ختم ہو جاتی ہے اس چیز کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے. خصوصاً عقلیات، وہ چیزیں جو کیا ہیں، جن کا تعلق کس سے ہو؟ جن کا تعلق نظریات سے ہو. نظریات کا بقا ہے وہ کس پر؟ وہ علوم پر ہوتا ہے. نظریے کا اگر علم نہیں ہے تو نظریہ ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح نظریے کے علاوہ جو پریکٹیکلی چیزیں ہوتی ہیں اس کا بھی کیا ہے؟ جب اس کا علم نہ ہو تو وہ چیز دنیا سے اپنا وجود کھو بیٹھتی ہے. مثال کے طور پہ اگر پرانے زمانے میں کوئی مشینی دور نہیں تھا اور لوگ جو ہے نا بیلوں کے ذریعے کیا کرتے تھے، یہ گندم کے اوپر اس کو کیا کہتے تھے؟ اس کو غوبل ہم کہتے تھے. آپ کیا کہتے تھے؟ گانا کہتے تھے. ہاں گانا کہتے تھے. تو اب اگر آج کے نوجوان سے آپ پوچھ لیں کہ گانا کیا ہوتا ہے تو اس کو اس کا علم نہیں ہے، کیونکہ اس چیز کا وجود ہی نہیں ہے تو اس کا علم بھی نہیں ہے.
اس کو کیسے کرنا ہے. اسی لیے کسی بھی چیز کو اگر آپ نے ختم کرنا ہو تو اس کے علوم ختم کر لو. تو کفار جو ہیں وہ سارا زور ان کا اس پہ لگا ہوا ہے کہ یہ مدارس کا جو ہے نظام اس کو سنبھالو, یہ مدارس کے نظام کو کنٹرول کرو, یہ مدارس کے نظام کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھو. بھائی اقوام متحدہ کے اندر لوگ بیٹھتے ہیں اور تذکرہ کرتے ہیں مسجد عثمان میں مدرسہ ترتیل القرآن کا. بھائی تیرا اور میرا کیا لینا دینا ہے جی؟ وہ وہاں تو بیٹھا ہوا آسمان پہ, میں یہاں زمین چٹائی پہ بیٹھا ہوں. ان کو پتہ ہے کہ جب تک ان کے اندر دین کے علوم باقی ہے تو ان کا دین ہم مٹا نہیں سکتے. اسی لیے ان کی کوشش ہے کہ دین کے علوم کو مٹا دیا جائے. جب دین کے علوم مٹیں گے تو خود بخود دین مٹ جائے گا. ہمارے قیصہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مدارس جو ہے نا, کہتے تھے اہل خیر لوگوں کو, ان مدارس کے ساتھ تعاون کیا کرو, یہ قیامت کے آنے کے لیے بھی یہی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تک کوئی ایک لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے تو قیامت نہیں آئے گی. اب جب کل مدرسے ختم ہو جائیں گے تو کلمہ پڑھنے والے ایسے ایسے ختم ہوتے ہوتے کلمہ سکھانے والا کوئی نہیں رہے گا. جب سکھانے والا نہیں رہے گا تو سیکھنے والی بھی ختم ہو جائیں گے, اور جب آخری کلمے والا ختم ہوگا تو قیامت آ جائے گی. اس لیے فرمایا مدارس کو کیا کرو, اگر قیامت آپ نہیں چاہتے کہ جلدی آئے تو کیا کرو, اس کے لیے مدارس کے ساتھ ان کو مضبوط کرو, ان کا تعاون کرو. تو ایسے لوگ جو دین کی اگر کسی کاروبار کے لیے نکلے, کسی جو ہے نا مزدوری کے لیے نکلے, کھیتی باڑی کے لیے نکلے اور تجارت کے لیے نکلیں تو دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوشیار ثابت ہوں, لیکن دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے پابند بنایا ہوا ہے اور پابندی کے ساتھ دینی امور سر انجام دے رہے ہیں, تو ان کے اوپر صدقہ اور خیرات کرو. ان کو خصوصی طور پہ آپ نے مالی تعاون کا کیا بناؤ, مورد بناؤ. نمبر ایک صفت یہ ہے کہ وہ شروع فی سبیل اللہ. دوسرا لا یستطیعون ضربا فی الارض, زمین کے اندر یہ تفسیر بھی ہے وہ شروع کی, اور دوسری صفت بھی ہے کہ تجارت کے لیے ادھر ادھر جاتے نہیں ہیں, سفر تجارت کے لیے سفر نہیں کر سکتے. معنی کیا ہے کہ تجارت کے سفر کے لیے نہیں جاتے, کیونکہ اگر تجارت کے سفر کے لیے جائیں گے تو ادھر سبق رہ جائے گا, ادھر بچوں کی پڑھائی رہ جائے گی, ادھر مسجد کی امامت اور خطابت رہ جائے گی. اس لیے لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. یہ تیسری صفت, مستغنی لوگ ہیں, مانگتے نہیں ہیں کسی سے, بھیک نہیں مانگتے جی, اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. آپ نے دے دیا اللہ بھلا کرے, نہیں دیا پھر بھی کہتے ہیں اللہ بھلا کرے. یحسبهم الجاہل اغنیاء, اور ظاہری صورت انہوں نے ایسی بنائی ہوتی ہے. ہمارے مولانا انوار الحق صاحب ذرا تھوڑا سا وہ کرتے ہیں, مذاق کرتے ہیں, تو وہ کہتے تھے یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. لوگ ناسمجھ لوگ, نادان لوگ, جن کو ان سے واقفیت نہیں ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑے مالدار ہیں, اس نے واسکٹ بھی ڈالا ہوا ہے, اس نے جو ہے نا سفید کپڑے بھی ڈالے ہوئے ہیں, اوپر سے جو اتنا بڑی پگڑی بھی باندھی ہوئی ہے, یہ تو ماشاءاللہ بڑا زبردست اس کے صاف ستھرے کپڑے ہیں اور اچھے جو ہے نا لباس کے اندر ملبوس ہیں, اس کے پاس جو ہے نا اس کا جیب بھی پیسوں سے بھرا ہوا ہوگا. لیکن وہ حضرت کہتے تھے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ جیب میں چوہا جو ہے نا 120 کلومیٹر کی سپیڈ سے بھاگ رہا ہے. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. نادان آدمی, نہ جاننے والا آدمی سمجھتا ہے کہ یہ بڑے مالدار ہے. من التعفف, تعفف کا معنی کیا ہے کہ لوگوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں, بھیک نہیں مانگتے, سوال نہیں کرتے, کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. تعرفهم بسیماہم. چوتھی صفت یہ ہے کہ عبادات میں مشغول ہے, اطاعات میں مشغول ہے, چہرے پر آثار عبادات ہے, دوام عبادت ان کی صفات میں سے ہے. ایسے لوگ جو دائم العبادات ہیں اور جن کے چہروں اور جن کے ماتھوں کے اوپر اثرات موجود ہیں. تعرفهم بسیماہم, ایک ترجمہ ایک تفسیر اس کی علامہ ابن کثیر وغیرہ نے یہ بھی کی ہے. تعرفهم بسیماہم, آپ ان کے سامنے بیٹھیں گے تو خود بخود مرعوب ہو جائیں گے, ان کا روب آپ کے اوپر پڑے گا, جیسے اسٹوڈنٹ کا روب پوری دنیا کے اوپر پڑا. تو فرمایا تعرفهم بسیماہم, آپ ان کے چہروں سے سمجھ جائیں گے, یعنی ان کا روب آپ پر پڑے گا. وہ باروب لوگ ہوتے ہیں. تعرفهم بسیماہم لا يسألون الناس الحافا. اور پانچویں صفت یہ ہے کہ لوگوں سے ناجائز طریقے سے یہ لپٹ کر لوگوں سے کیا نہیں کرتے, مانگتے نہیں ہیں, بھیک نہیں مانگتے. تو یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ من التعفف
تعفف کے اندر یہ بات بتلا دی تھی کہ مستغنی ہیں، سوال نہیں کرتے، تو پھر دوبارہ یہ کیا کہنا کہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے، الحافن نہیں کرتے، ویسے کرتے ہیں۔ الحافن کی قید لا کر قید نے یہ بتا دی ہے کہ لا یسألون الناس الحافن، یعنی چمٹ کر تو وہ سوال نہیں کرتے، لیکن کیا کرتے ہیں، یہ ناجائز طریقے سے سوال نہیں کرتے لیکن جائز سوال کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دو صورتیں ہیں، ایک ہے رخصت اور ایک ہے عزیمت۔ عزیمت تو یہ ہے کہ ان میں تعفف ہے، بالکل مانگتے ہی نہیں ہے، چاہے بھوکے مر جائیں، 10 رات بھوکی گزار لیں، نہیں کہتے کسی سے کہ میں بھوکا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کچھ نہیں کہتے، برداشت کرتے ہیں، یہ عزیمت کی صورت ہے۔ اور رخصت کی صورت یہ ہے کہ لجاجت کے ساتھ نہیں مانگتے، اب ویسے کسی دوست کے کہہ دیتے ہیں کہ یار مجھے ضرورت ہے، حاجت ہے، لیکن لوگوں سے لپٹ کر اور لوگوں سے کیا ہے، لوگوں کو تنگ کر کے اور اسے چمٹ کر جو ہے نا وہ کیا نہیں کرتے، وہ بھیک نہیں مانگتے۔ لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر، جو بھی مال خرچ کرو گے فإن اللہ بعلیم، اللہ کو اس کا علم ہے، لہذا اللہ اس پر اجر عطا فرمائیں گے۔ الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار، چھٹا امر سادس تعمیم اوقات انفاق، یعنی جب صدقات آپ نے دینے ہیں، خرچ کرنا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ دن کا انتظار کریں، نہیں، رات کو موقع ملے رات کو خرچ کریں، دن کو موقع ملے دن کو خرچ کریں، رات کو ملے دوپہر کو ملے، کسی بھی وقت آپ کو موقع ملے، بس ہر وقت آپ کیا کر سکتے ہیں، صدقات کر سکتے ہیں، لیکن وہ شرائط ستہ ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ 7 شرطیں جو بیان کی گئی ہیں، ان شرطوں کا خیال کرتے ہوئے کسی بھی وقت آپ کیا کر سکتے ہیں، صدقات کر سکتے ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، باللیل والنہار، دن میں رات میں، اور نہار دن میں، سرا وعلانیتا، پوشیدہ اور ظاہرا، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کو انعام ملے گا ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، اور ان پر کوئی ڈر نہیں ہے جب خرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا مال ضائع جا رہا ہے، نہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور نہیں جب کہ انعام ملے گا، ایک ایک چیز کا جب اجر مل رہا ہوگا تو وہاں یہ غمزدہ نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔